آج میری بیوی نے مجھے 1,00,000 روپے دیے اور کہا میں پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتا چلے گا کہ امیر بننے کے پیچھے کیا وجہ ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے 1,00,000 روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بہت ہی خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، باہر رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اب پاکستان واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ بہترین گھر میں رہتا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بیچنے کے لیے لاکھوں روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کام بھی نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں ہی رہتا اور وہ کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ میری خدمت کرتی، اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم ہی لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی مانی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بنا کسی کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی کر میرا جی متلانے لگتا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہ ایک دفعہ پھر اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میری جان، میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر میرے کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس چیک کیا۔ میری آنکھیں بند تھی، سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی تھی جب اس نے، ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے باہر ملک بھیج دیں تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1,00,000 روپے لیے اور میرے دبئی جانے کی ساری کارروائی کی۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں پاکستان واپس آؤں، اور ایسے میں ہی مجھے میری بیوی ملی جس سے مل کر میری ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر میں جا چکی تھی۔ میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی
اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ، میں جو صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اپنی جگہ ساکت لیٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا میں نے اگر سانس بھی زیادہ زور سے لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اس کے آگے ایسے ہی پڑا رہا جیسے سو رہا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ لیا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں۔ میں نے ذرا بھی حرکت نہیں کی اور اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے دودھ پینے کی بجائے پھینک دیا ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے، میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ باہر سے دبئی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ بھارت میں تھا اور کافی سال یہی کام کرتی اور اپنا گھر چلاتی رہی۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری فیملی کے خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ ہر روز اس کے گھر والے اسے فون کرتے اور زیادہ پیسے بھیجنے کے لیے مجبور کرتے۔ وہ اب تنگ آ چکی تھی اور 3 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شیخ سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ بہت جوان تھی، اس لیے شیخ نے شادی کر کے اسے پیسہ، گھر، سب کچھ دے دیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، بلکہ وہ تو شادی کے بعد ہمارے بچوں کے لیے بھی مجھے ایک ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹر سے عربی میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے میرے لیے کچھ دوائیں دے دی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ دوائیں کھانی ہوگی۔ اب مجھے روز وہ دوائی کھلاتی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہو جائے تاکہ وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنے پاس رکھے۔ مجھے عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی، بس مجھے اس کی دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کی بجائے باتھ روم میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہ آئی، اس لیے میں اس ٹاسک کو جان سکا کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کی اور وہ میرے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ رات میں جاگ رہا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا، مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں صرف قریب میں ہی ایک اسٹور تک جا رہا ہوں، لیکن وہ نہ مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ، اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا، میں گھر بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے فون سے فون کرتا رہا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جس کے ذریعے میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ شام ہو گئی تھی، گارڈ نے شاید اسے میرے باہر جانے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ آتے ہی مجھے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کچھ قانونی مسائل ہیں اور اس کی دشمنیاں بہت ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے نقصان ہو۔ میں سب جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، لیکن میں کیا، میرا پورا گھر ہی اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کے لیے دعا کی۔ رات پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اب تو میں جان گیا تھا کہ وہ دودھ پلانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو پھر میں دودھ کیسے پی لیتا۔ میں نے آج بھی دودھ لے کر اسے رکھ لیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کب کمرے سے نکلے اور میں دودھ پھینک دوں۔ تو جیسے ہی کمرے سے نکل کر گئی، میں نے دودھ باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے دودھ پی رہا ہوں۔ میری بیوی جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے سونے کی ایکٹنگ کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر میرے قریب آئی تھی۔ کل رات کی طرح آج بھی اس نے گارڈ کی مدد سے مجھے گاڑی میں لٹایا تھا۔ میں آج بھی جاگ رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں میرے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ میری آنکھیں بند تھی، لیکن میں جانتا تھا مجھے آج بھی وہیں لایا گیا ہے۔
जहाँ कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी तो आदमी मुझे चादर ओढ़ कर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही सब होने वाला था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रोऊं। अब तो मेरे रोने पर भी कोई इख्तियार नहीं था। मेरा जरा सा हिलना भी मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत में मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आंखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज्यादती पर एक मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपने बाकी बच्चों को अच्छी जिंदगी के लिए मेरी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी। मैंने जब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर, लेकिन वहीं रहकर पैसे कमाओ। और जब शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीने लाख रुपया भेजा, इसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस गैर मुल्क में इस तरह पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी जो कुछ कर रही थी वो कोई अपने दुश्मन के साथ करने से पहले भी सोचता है। रात के 2 घंटे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। 2.5 घंटे के बाद मुझे फिर से वापस गाड़ी में डाला गया और हम फिर एक दफा घर आ गए थे। आज भी पैसे भेजने का दिन था और इसी दिन मैं महीने में एक दफा अपनी माँ को फोन करता था। आज जब मैंने इसे फोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। इस वक्त मुझे फोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी माँ के आगे फूट फूट कर रोऊं और इन्हें अपनी जिंदगी की हकीकत से आगाह कर दूं। लेकिन फोन उठाते ही मेरी माँ ने पहले पैसों का पूछा और फिर मजीद पैसे भेजने का तकाजा करने लगी। मेरी 5वीं बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। मेरी माँ के अपने मसले इतने थे कि मैं कुछ कह ही नहीं सका और बस सरसरी सा मेरा पूछ कर फोन रख चुकी थी। मैं सारी रात अपने साथ हुए जुल्म का सोचता रहा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ बहनें हर महीने पैसों का इंतजार करती हैं, तो मेरी तरफ से ये जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ जान सी गई, लेकिन मैंने इसे कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। इसने मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी जिंदगी मेरे घर पैसे भेजने के लिए पाबंद रहेगी। वो मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे नहीं बताया कि मैं इसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास आज इसके सामने ही पूरा खाली कर दिया था। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था अब मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी और इसे मैंने अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी मौत इनके लिए फायदेमंद साबित होती। अम्मा भाई का फोन आ रहा है। वो फोन लेकर अम्मा के कमरे की तरफ भागे। अम्मा भाई से कह दो कि अगर मेरी शादी के लिए ज्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अम्मा को फोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी थी। अम्मा ने जैसे ही फोन उठाया तो आगे से किसी ने अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने तुम लोगों को 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए मिला करेंगे। काफी देर तक रोती रही और फिर इन्हें सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 9 बच्चों की जिंदगियां बसा चुकी थी। अम्मा ने आंसू पोंछ दिए थे। भाई के मरने के बाद भी हमें मुस्तकिल 2 लाख रुपए महाना मिलते रहे। इस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो इसने मुझे अपने गार्ड के साथ उठाकर गाड़ी में डाल दिया था और कुछ देर के बाद हम एक इमारत में थे जो शायद एक अस्पताल था, एक छोटे से शहर से हटकर बना। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इलाज की कर्ज से इसी हॉस्पिटल में लेकर आई थी। यहाँ मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरा कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज लाया जाता और मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का ताल्लुक हरगिज भी औलाद के होने से नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी अज़ा के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ भी दी जा रही थी। मेरे जिस्म में खून की कमी भी थी। मुझे खून भी चढ़ाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते। मुझे अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन सा ऑपरेशन होना है, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया था कि बात औलाद की नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और है। अगली ही रात यहाँ आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरी बीवी का इसके पहले शोहर से एक बेटा था जो मेरा ही हम उम्र था।
یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا کہ اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہے اور اس لیے اب وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دے، اور وہ شخص میں تھا جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے کیے ہی مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دینے کی کیا وجہ تھی۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مجھے قیمت ادا کی جا رہی تھی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بنا بتائے ہی میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے والی تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کروا سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھی تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کر جاتا بھی تو جاتا ہی کہاں۔ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی سے پیسے گھر بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ لازمی میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد میں نے ایک خط پر سب کچھ لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا تھا، جس میں نے صاف صاف لکھا تھا کہ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے میں نے ہاتھ میں دوبارہ لکھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا تھا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا اب واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کے بیٹے کی زندگی تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میری ستیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتی تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی اور دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔